سردار صاحب یہ فرمائے کہ اب یہ جب فیصلہ آ گیا ہے تو یہ جو سیاسی اکابرین ہیں مثلا میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم اور جناب جہانگیر خان ترین ان کی نااہلی یا ان کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کیا پازیٹو یا نیگیٹو اثر پڑے گا یا یہ ان کا چیپٹر کلوز کر دیا اس نے؟ اور ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کیونکہ اس کے اوپر جو کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ تاحیات 62(1)F کے تحت جو پابندی تھی اس کو 5 سال میں کنورٹ کر دیا گیا، لہٰذا وہ اپنی سزا بھگت چکے ہوئے ہیں۔ اس جو ججمنٹ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا، لیکن جس طرح چوہدری صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ اوریجنل جو سزا جس کیس میں ہوئی ہے وہ شروع 184(3) کے تحت ہی ہوا تھا۔ پلیز یور کامنٹ۔ دیکھیں چوہدری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جہاں تک تعلق ہے ان دو کی تاحیات ہی سیاست سے بندش رہے گی، کیونکہ یہ صادق اور امین نہ ہونے کے ناطہ سے 62(1)F میں ان کو کیا گیا ہے اور ان کی نظر ثانی کی درخواست بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی ہیں۔ سو جہاں تک تعلق ہے یہ راستہ ہی ان کے لیے یعنی محترم نواز شریف صاحب کے لیے یہ راستہ کھولا گیا تھا۔ ترین صاحب تو توفیلی آ جاتے تھے بیچ میں، لیکن بنیادی طور پر انہی کے لیے کیا تھا۔ اور یہ جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن جو انہوں نے کی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کہہ دیا کہ جہاں متعین کوئی میعاد نہیں ہوگی نااہلی کی وہ 5 سال متصور ہوگی، وہ ان ریٹروسپیکٹو نہیں ہے، وہ پروسپیکٹو ہوگا۔ جس دن سے قانون آیا ہے وہ اس پر اطلاق ہوگا، لیکن یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اس لیے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا، اور اسی لیے یہ ریویو ایکٹ 2023 لایا گیا تاکہ ایک ایونیو کھولا جائے ریویو کا 30 دنوں کے اندر، اس کی نظر ثانی اور اس کا سکوپ بتایا گیا کہ اس کا سکوپ اپیل کے برابر ہوگا، یعنی آرٹیکل 188 کی ریویو کا سکوپ وہ آرٹیکل 185(3) کے برابر ہوگا۔ یہ مضحکہ خیز بات جو ہے سپریم کورٹ نے بڑا اس کا احاطہ کیا اور انہوں نے کہا بھائی آپ 188 کو کیسے تابع کر رہے ہو 185(3) کے، کہ یہ جو ہے دونوں انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں، آپ ان کو کیسے اینہیلیٹ کر کے مرج کر کے ایک دوسرے کے نیچے اوپر کر رہے ہو؟ یہ کسی قانون سازی کے ذریعے نہیں ہو سکتا، اس میں آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گی، آرٹیکل 188 ترمیم کرنا پڑے گا اور آرٹیکل 185(3) ترمیم کرنا پڑے گا اور آرٹیکل 184 وہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جس طرح جو سکوپ ہے انلارج کرنے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ کسی حد تک وہ ٹھیک ہے، میں بھی اس پر 100% آپ کو وہ اختلاف نہیں کر رہا، لیکن بنیادی مقصد جو ہے وہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف یا جہانگیر ترین نہیں تھا۔ بظاہر تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کی ریویو جو ہے وہ پٹیشن کے اوپر سماعت ہو رہی تھی، اس کیس کے دوران اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو ہے یہ ایکٹ سامنے سے جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے پیش کیا، جس پر چیف جسٹس نے برجستہ کہا تھا کہ ویری انٹرسٹنگ، اور منیب اختر نے بھی کہا کہ نو ونڈر وائی دیر از اے بگ اسمائل آن جو ای سی پی کونسل فیس، تو وہ یہ انہوں نے بات کی تھی۔ تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کیس کو جو 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات کرانے کے حوالے سے فیصلہ تھا اس پر ریویو والے کیس کو پرولونگ کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے یہ قانون سازی ایکٹ کیا لایا گیا تھا، یہ والا جو ریویو آف ججمنٹ ایکٹ ہے؟ کیا اس کا پرپس یہ نہیں تھا؟ ایڈے پولے نہ بنو، پرپس ایک ہی سی کہ سپریمو نو جڑا ہے بیل آؤٹ کرنا سی۔ دیکھیں وہ جہاں تک تعلق ہے وہ ریویو، جب آپ دیکھیں ذرا ریویو جو میں نے اسی میں ایڈ کرنا سوال کی۔ جی چوہدری صاحب آ رہے ہیں، جی چوہدری صاحب پلیز گو ہیڈ۔ سردار لطیف خان کھوسہ صاحب یہ فرمائیں کہ آیا ایک تو یہ کہ نواز شریف کا جو بیانیہ بنایا جائے وہ 34 بار وزیر اعظم بنیں گے، تو وہ یعنی اپنا راستے میں ہی دفن ہو گیا ہے یا اس کی کوئی چانسز ہیں؟ اور دوسرا، آیا وزیر اعظم ایڈوائز کر کے صدر کو تو ان دونوں صاحبان کی سزائیں ختم کرا سکتے ہیں، معافی دلوا سکتے ہیں؟ دونوں چیزوں میں جی پلیز لیکن دونوں چیزوں کی نیگیٹو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا قصہ ختم ہو گیا، دیٹ از اے کلوزڈ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا تو دور کی بات ہے، چوہدری صاحب لکھ لو کہ وہ پاکستان واپس بھی کوئی نہیں جا رہے،
اس لیے یہ تو شرمندہ تعبیر لیکن وہ نہیں تو ہوگا ان کے کا دیکھیں خاتمہ۔ چھوٹے بھائی صاحب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے وہ آ رہے ہیں 15-16 سپٹمبر کی تاریخ دے رہے ہیں، لیکن پلیز گو ہیڈ ود یور آنسر۔ سر ایڈے بھولے نہیں گئے، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب نواز شریف کو پکڑا پیچھے دیکھا تو بندہ ہی کوئی نہیں سیکھا، اس لیے یہ وہ بھائی صاحب کا بھی یہ۔ اچھا کھل صاحب آگے بڑھتے ہیں، اب یہ سوال اب یہ ہے میری طرف سے کہ یہ جو آج کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد جو 2 فیصلے سپریم کورٹ کے ابھی تک آئینی ماہرین قانونی ماہرین یہی کہتے ہیں کہ ان فیلڈ ہیں، وہ جو پنجاب میں الیکشن کروانے کے حوالے سے، اب اس کے اوپر کیا اثر ہے کہ کیا کورٹ اس کے اوپر بھی ججمنٹ دے گی؟ چونکہ یہ فیصلہ آ گیا ہے، لہذا وہ ایک جو فیصلہ دیا گیا تھا ظاہر ہے عملاً انحراف ہوا، پنجاب کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے، کیا کسی کے اوپر ذمہ داری فکس کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک فیصلہ تھا اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوا سپریم کورٹ کا؟ اور کیا وہ بھی سر اس پر ایڈ کر لیں، کیا یہ بھی جو ہے پاسٹ اینڈ ڈاکٹرن آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی جو ہے نظر ہو جائے گا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا، تو یہ بھی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کی نظر ہو جائے گا جو الیکشن کرانے کا فیصلہ ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سپریم کورٹ نے نظر ثانی کو خارج کیا اور جو فیصلہ دیا ہے، وہ چاہے غلام حسین صاحب وہ پڑھنے لائق ہے، وہ پڑھنے لائق ہے۔ اتنا اسٹرکچر پاس کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر سپریم کورٹ نے، انہوں نے ان کو جو ہے آئین شکن قرار دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈیمانڈ نہیں، آپ کمانڈ کرتے ہو۔ آرٹیکل 218 220 میں الیکشن کمیشن کمانڈ کرتا ہے، الیکشن کمیشن کا تسال ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت تعاون نہیں کر رہی تھی، یا خزانہ سے پیسہ نہیں دیا جا رہا تھا، یا رینجرز جو ہے ڈیفنس نہیں دے رہی تھی، یا رانا ثناء اللہ جو ہے پولیس فورس نہیں دے رہا تھا، یا ریٹرننگ آفیسر جو ہے لا منسٹری نہیں دے رہی تھی، تو یہ فوری طور پر ان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں آتے اور یہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرواتے اور پھر دیکھتے بتاتے کہ ہم نے جی اپنی طرف سے پورا کیا۔ آپ نے تو 8 اکتوبر کی اٹھا کے تاریخ ہی لے لی، جبکہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کی دی تھی۔ تو وہ فیصلہ آپ ذرا دیکھیں، وہ اتنا بڑا اسٹرکچر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ اگر کوئی شخص 209 میں ان کے خلاف لے جائے نا، تو ان کو تو ٹریزن، ہائی ٹریزن میں ٹرائی ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اور پھر جہاں تک تعلق ہے، بالکل پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن نہیں ہے یہ، نہ صرف تاریخ میں یہ فیصلہ رقم کیا گیا ہے، بلکہ جب بھی کوئی حکومت آئے گی، عوامی حکومت، یہ تو خیر حکومت ہی عوامی نہیں تھی، عوامی حکومت جب بھی آئے گی اس کا مواخذہ ہو کر رہے گا کہ کیا آئین سے کھلواڑ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کیا عوام کے حقوق کو اس طرح سے سلب کیا جا سکتا ہے۔